بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم بعد الصلاۃ والسلام مخدوموں محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج الحافظ خواجہ پیر محمد مطلوب رسول صاحب سجادہ رسمین استانہ علی اللہ شریف مخدوم محترم صاحبزادہ والا شام حضرت صاحبزادہ علیم رسول صاحب مقتدر علماء کرام حاضرین ذی وقار و ذی احتشام خطاب تو اصل میں وہی تھا جو میں نے اور آپ نے سنا، اس سے بڑھ کر نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ صرف ایک حاضری کے لیے گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے اپنے حبیب منیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، جس زبان مقدس سے تو نے میری توحید کا اعلان کیا، تو نے میرے احکامات و ارشادات میری مخلوق تک پہنچائے، اے میرے محبوب ایک میرا یہ سندیشہ بھی دے دو۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تم ہو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کے دعویدار، اور تمہیں دل کے اندر، من کے اندر، عقیدے کے اندر یہ چیز چاہیے کہ اللہ سے تم محبت کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے پہ چلو، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنا ہوگی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جو یہ چاہتا ہے کہ رب میرا ہو جائے، میں رب کا ہو جاؤں، فرمایا محبوب انہیں طریق بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ مولا بننا تیرا ہے، اتباع رسول کی جائے۔ فرمایا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، جو خدا کا بننا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کا بننا ہوگا۔ جو کملی والے آقا کی بارگاہ میں آ کر مصطفیٰ کی اتباع کر لے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کر دے، اسے یہ سند ملے گی کہ وہ اللہ والا ہوگا، اللہ اس والا ہوگا۔ فرمایا محبوب یہ بتانا تیرا کام ہے، صبح قیامت تک جو میری محبت چاہے، جو میرا پیار چاہے، وہ تیرا اتباع کر لے، اور پھر اسے یہ مجدہ جہاں فضا سنا دینا، جسے تیرا اتباع نصیب ہو جائے، جسے تیری سنت کی پیروی نصیب ہو جائے، جسے تیرے راستے پہ چلنا نصیب ہو جائے، اسے میری طرف سے یہ مجدہ جہاں فضا دینا ہے کہ پھر جب تم مصطفیٰ کے راستے پہ چل پڑو گے، کملی والے آقا کے طریق کو اپنا لو گے، تو پھر تم محبت اللہ سے کرو نہ کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبوبان بارگاہ الہی کے اعراض کا مہینہ ہے، کہیں محبوب سبحانی کا عرس، کہیں محبوب الہی کا عرس، اور کہیں اللہ کے محبوب حضرت رابع کا عرس۔ یہ محبوبان بارگاہ الہی کے اعراض اس بات کی سند ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا اتباع کیا ہے، نبی کی شریعت کے ساتھ وفا کی ہے، اور نہ صرف وفا کی، آپ حضور سے سن رہے تھے نا، شریعت اس قدر پیاری تھی، مصطفیٰ کا دین اس قدر پیارا تھا، اپنے بیٹے کو جسے نظروں سے اوجھل کرنا ہر باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، فرمایا نہیں میرا بیٹا یہ مشکلیں برداشت کر لو، ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھنا بھی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھانا بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رابع حضرت نے کرم کیا، آج فیضان دیکھ رہے ہیں، اسی فیضان کو قبلہ حضرت صاحب آگے بانٹ رہے ہیں۔ غریب طلباء، مسکین طلباء جن کے پاس وسائل نہ ہو، ارے یہ وہ آستہ ہے، یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں اللہ کے
دین کا انہیں علم دیا جاتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا انہیں علم دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے نہیں کہ للہ شریف کا لنگر کھا کر لوگوں نے اتنا فیض پایا کہ کہاں لندن، کہاں برمنگھم، وہ دنیا کہ جس کو ترقی کی سامان سمجھا جاتا ہے، اگر وہاں جا کر بھی کسی نے پڑھایا ہے تو وہ لوگ تھے جو للہ شریف آ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہاں سے پڑھا، سارے جہاں میں پڑھایا، تو یہ اس بات کی سند بھی ہے کہ وہ فیضان کا سرچشمہ جو مدینہ طیبہ سے پھوٹا تھا، اس کا فیضان آج بھی للہ شریف میں جاری و ساری ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور قبلہ کی عمر میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ للہ شریف سے لے کر پاکستان بھر کے اندر رہنے والوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمیں یہاں بیٹھنا، آنا، ملنا، پڑھنا نصیب ہو جائے۔ یہ تو فیضان جاری و ساری ہے۔ کون ہے جو آتا ہے اور جھولیاں بھر بھر کے لے جاتا ہے؟ اور راب حضرت غریب نواز کی لاکھوں کروڑوں کرامتیں ہوگی، مگر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے سجادہ نشین کو، اپنے آنے والی اولاد کو اللہ کے دین کا سبق بھی پڑھا کر گئے، مصطفیٰ کی شریعت کا راستہ بھی بتا کر گئے، اور اسی پر لگا کر گئے۔ آج آپ اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کرامت میرے علم میں اور کوئی نہیں۔ شاید دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کسی کا ہوا میں اڑنا کرامت ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کا پانی پہ مسلح بچھا لینا کرامت ہے، ہوگا کسی کے نزدیک۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آئے یا پانی کے اوپر تیرتا ہوا نظر آئے، اسے اللہ کا محبوب نہ سمجھ لینا۔ حضور اللہ کا معبود کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کی شریعت پہ چلنے والا ہوتا ہے، جو نبی کے طریق پہ چلنے والا ہوتا ہے، سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے للہ شریف کے اندر ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں نسل در نسل، جن کا یہی مقام و مرتبہ ہے اور یہی فیضان آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اس فیضان کو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور تشنگان علوم ظاہریہ اور باطنیہ کو یہاں سے آ کر فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔